بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بدترین دشمن کعب بن اشرف یہودی کی بات چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمانوں کا دستہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس کو زمین کو اس فساد سے پاک کرنے کے لیے پہنچا۔ صحابہ اکرام منصوبہ بندی کر چکے تو کعب اپنے گھر سے نکل کر آ گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن اشرف کیوں نہ شب عجوز تک چلے، آج رات بہت ساری باتیں کرنے میں دل چاہتا ہے۔ کعب نے کہا کہ اگر تم چلتے ہو تو چلتے ہیں، باتیں کریں گے۔ راستے میں ابو نائلہ نے کہا کہ ہم نے آج جیسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، بولا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا کہ اجازت ہو کہ میں تمہارے سر کی خوشبو سونگھ لوں۔ یہ کہہ کر اس کے سر میں ہاتھ ڈالا، خود سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو سنگھایا۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بار اور اس خوشبو کو سونگھنے کو دل چاہتا ہے۔ تھوڑی دور اور چلے ہوں گے تو پھر کہا کہ ایک بار اور اجازت ہو خوشبو سونگھ لوں۔ ادھر کعب بن اشرف خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈالا اور اتنی زور سے ڈالا کہ اسے قابو میں کر لیا۔ ان کے اشارے پر صحابہ اکرام کی تلواریں چلی لیکن بے اثر ثابت ہوئی، سے اس کا کچھ خاص نہیں پڑا۔ اس موقع پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کدال اٹھائی اور اتنی زور سے ماری کہ اس کے جسم سے آر پار ہو گئی۔ اس موقع پر کعب بن اشرف اتنی زور سے چیخا کہ یہودیوں کا کوئی گھر ایسا باقی نہ بچا جس میں آگ نہ روشن ہو گئی ہو۔ صحابہ اکرام اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بقیہ غرقت تک پہنچ کر انہوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ چنانچہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ کر آپ نے اس یہودی کا سر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب یہود کو علم ہوا تو ان پر رعب طاری ہو گیا۔ ان کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا، مگر آپ نے کعب بن اشرف کے جرائم گنائے تو وہ خاموش ہو کر واپس چلا گیا۔ اسی دوران کئی چھوٹے بڑے مارکے ہوئے، جن میں غزوہ سبیق، غزوہ ذی عمر، غزوہ بحران اور سریہ زید بن حارثہ شامل ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔